ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی صاحب اکرام علماء اکرام خطیب مسجد اعظام مولانا صاحب میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں بیٹوں میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میری ماں بہنوں بیٹیوں قرآن کی سورۃ الاعراف کی آیات جو تلاوت کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رَبُّكُمُ الَّذِي بے شک تمہارا رب اللہ ہے خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا فی 6 ایام 6 دن میں ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر بلند ہوا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا رات کو دن اور اوڑھنا دیتا ہے جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا پیچھے چلا آتا ہے والشمس و سورج والقمر چاند والنجوم ستارے پیدا کیے مسخرات ان کو مسخر کیا بِأَمْرِهِ اِسار میں اَلَا لَهُ خَلْقُ الْأَمْرِ اور اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں اس کے تابعداری میں ہیں سنو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے برکات اللہ رب العالمین بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے صدق اللہ العظیم آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے
بابرکت ہے۔ یہ ماہ رمضان کے اس کے اندر 5 جمعے آ رہے ہیں۔ پیچھے 2 جمعے مولانا یوسف صاحب نے انتہائی محنت سے پڑھائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ دین کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اور جتنا جس کا حصہ تھا انہوں نے مسجد کے اندر تک خود کی، کیونکہ میں بیمار ہوں۔ اللہ پاک میرے سمیت تمام بیماروں کو شفا کا کامل نصیب فرمائے۔ اور افسوسناک خبر بھی یہ ہے کہ کل مولانا پیر صاحب فیصل آباد والے وہ دنیا اس فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ دین کی بڑی خدمات ہیں ان کی، کئی خدمات ان کے میرے اکٹھے ہوئے پنجاب کے اندر۔ وہ بڑی دعائیں دیا کرتے تھے، مسکراتے تھے، کہتے تھے پیر صاحب مجھے بھی شوگر ہے اور شوگر کھائے جا رہی ہے، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ جو اللہ نے میرا وقت برابر کیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ تو صبح ان کی گھر والی نے وفات پائی، شام کو وہ وفات آ گئے، اور آج عصر کے بعد فیصلہ آباد ان کا جنازہ ہے۔ ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، ان کے مرنے سے ان کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آخری وقت نزع کے وقت میں جب سانس رکتی ہے نا، تو اس وقت لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ غم میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اس وقت بھی مسکراتے ہیں۔ مسکراتے تب یہ جب اللہ ان کو ایسا خوبصورت کوئی تحفہ پیش کرتا ہے جس سے وہ مسکراتے ہیں، اور یقیناً ایسے لوگ جنتی ہیں۔ آخری وقت میں مسکرا کے جانے والے، خوش ہونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر خوش ہونے والے مسکراتے ہیں آخری وقت کے اندر۔ یہ ہمت کی بات ہے، یہ جس کو اللہ توفیق دے، اللہ کی توفیق کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ کئی علماء میں نے دیکھے ہیں کہ آخری وقت میں اللہ نے ان کو مسکراہٹ نصیب کی، جیسے عبدالرشید غازی صاحب تھے علماء دیوبند میں سے، آخری وقت جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی آخری وقت میں دکھائی۔ اس طرح کوئی بھی اہل توحید ہے، کوئی بھی اہل حق ہے جو اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھنے والا ہے اور اس کے حکموں کی تابعداری کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور وہ دین کے کام میں دن رات محنت کرتا رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کو کامیابی دیتے ہیں اور وہ کامیاب جاتا ہے۔ صرف وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کا بال برابر بھی حصہ ڈال دیتے ہیں یا شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ نہیں کامیاب ہو سکتے، بھلے ان کے جنازے بڑے ہوں، یا یہ کہا جائے کہ جی وہ بڑی تحریک سے ہو گئے، یا یہ کہا جائے جی بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ مشرک کے ساتھ زیادہ آلات کا ہونا کامیابی نہیں ہے، مشرکین کے ساتھ زیادہ آلات کا ہونا کامیابی نہیں ہے، مواہب کے ساتھ زیادہ لوگوں کا نہ بھی ہونا کامیابی ہے۔ یاد رکھ لیں، بڑے بڑے پیغمبروں کے قصے پڑھیں، نوح علیہ السلام کا ہے، دوسرے علماء ایسے پیغمبروں کے قصے ہیں جن کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا، وہ فردن تھے، کوئی اکیلے تھے، کوئی چند لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ان کو کامیاب کیا ہے، وہ کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ وہ اہل حق تھے، وہ اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو شامل کرنے والے نہیں تھے۔ یاد رکھ لیں، یہ بات لا شک ہے، اس بات کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بھلے حالات زمانے کے جیسے بھی ہوں، حالات وقت جس طرح بھی ہو، لیکن جو لوگ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ فتح والے اکیلے بھی تو کامیاب ہیں۔ لیکن جو مشرکین ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے ساتھ جم غفیر بلکہ آدھا عالم بھی ان کے ساتھ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، وہ ناکام کے ناکام ہی رہیں گے۔
آخری وقت میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور تمام طاغوتوں کا رد کرنا۔ اب ایک بندہ طاغوت کا رد نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن طاغوت کا رد نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہے، دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ طاغوت کا رد کرنا کیا ہے؟ جب طاغوت کا ہم رد کریں گے، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، جب ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ تیرے پیغمبر ہے، تیرے رسول ہیں، پھر یہ اقرار کریں گے تو پھر ہم اپنے تمام ارادے، تمام سوچ اللہ کے ساتھ لگا لیں گے، پھر کسی اور چیز کے اوپر بھروسہ ہم نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کی وحدانیت بھی کرتے رہیں، دونوں چیزیں شامل رکھیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی، اللہ کی توحید بھی، اور ساتھ تھوڑا سا زمانے کے ساتھ بھی چلتے رہیں، ماحول کے ساتھ، محلے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، میانہ روی۔ یہ میانہ روی اگر ہم نے اختیار کی تو سیدھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، انسان وہ جہنم میں جائے گا جو معاشرے کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور بھروسہ کہیں اور بھی کرتا ہے، نہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بھلے سارا زمانہ چھوڑ دے، اپنے چھوڑ دیں، پرائے چھوڑ دیں، اہل محلہ چھوڑ دیں، اہل علاقہ چھوڑ دیں، ملک والے چھوڑ دیں، گاؤں والے چھوڑ دیں، بہن بھائی چھوڑ دیں، سارے کے سارے، وہ جی یہ ہے ہی ایسا جی، وہ ہے ہی ایسا جی، کسی کو نہیں مانتا جی، وہ جی یہ تو اس طرح ہے جی، وہ جی یہ محنت، نہ بھائی نہ، سارے چھوڑ دیں لیکن اللہ کے ساتھ تعلق میں فرق نہ ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو، پیارے پیغمبر کے طریقوں میں کوتاہی نہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طرز عمل میں جیسے انہوں نے زندگی کو گزارا اس طرح زندگی کو گزارے، اس میں فرق نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی کو ہم بسر کریں، اس میں فرق نہ آئے، سارے چھوڑ دیں، گھر والے، بار والے، بہن بھائی، اہل محلہ، اہل علاقہ، سارے کے سارے بغاوت کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت میں فرق نہیں آنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اس کی تابعداری کی جائے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد رسول اللہ تیرے نبی ہیں، تیرے پیغمبر ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے زندگی کو گزارا اس طریقے سے گزارے، کسی قسم کی لچک پیدا نہ کرے، کسی سے مرغوب نہ ہو۔ یہ مرغوب ہونے کا زمانہ جا رہا ہے، بڑے جنازے دیکھتے ہیں لوگ مرغوب ہو جاتے ہیں، لوگوں کا چلنے کا ذکر دیکھتے ہیں مرغوب ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تھوڑا سا اپنا دیکھتے ہیں مرغوب ہو جاتے ہیں، لوگوں کا گلی کوچوں میں نکلنا اتنا رش دیکھتے ہیں مرغوب ہو جاتے ہیں اور فوراً ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ جمع غفیر ہو، عمران خان آ جائے، بڑی ہزاروں کی دنیا ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی اور وزیر آ جائے، ابھی اعلان کرتے فلاں وزیر یہ چوک میں کھڑا ہے، سارے لوگ بھاگ پڑیں گے، بڑی دنیا پہنچ جائے گی، جناب علی وہ فلاں وزیر آیا ہوا ہے جی۔ یہ دین نہیں ہے، کسی شخصیت سے مرغوب ہونا یہ دین نہیں ہے۔ کیا اکٹھ ہو گیا جی، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو جی بڑا جنازہ ہو، کتنا بڑا جنازہ تھا، بڑے جنازوں سے مذہب نہیں بنتے، یاد رکھ لیں، لوگوں کے جمع غفیر سے مذہب نہیں بنتے، وزیر وزراء کے آنے سے، لوگوں کے اکٹھے ہونے سے مذہب نہیں بنتا، مذہب بنتا ہے اللہ کی وحدانیت سے بنتا ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ لیں گے ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، کوئی نہیں مانتا تھا، بھائی نہیں مانتے تھے، گھر والے نہیں مانتے تھے،
دیکھیں نا محلے والے نہیں مانتے تھے، اکیلے اللہ نے کہا یہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نا کامیابی اللہ کے حکم کے اندر ہے، کامیابی حالات کے اندر نہیں ہے، کامیابی جمع وبیر کے اندر نہیں ہے، کامیابی لوگوں کے اکٹھے ہونے پر نہیں ہے، کامیابی سارے لوگ ایک طرف ہو جائے اس میں نہیں ہے. کامیابی اللہ کے حکم ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد اکیلا ہے، تو اکیلا الہ ہے. الا اللہ، اللہ تو اکیلا ہے. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ تیرے پیغمبر ہیں. اس میں کامیابی ہے. اور پھر کلمے کے بعد طاغوت کا رد کرنا ہے. اب طاغوت کا رد کیسے ہوگا؟ طاغوت کا رد یہ ہے کہ اس کائنات کا پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے. رد کریں گے اللہ کے علاوہ اور کوئی. اور کوئی کہتا ہے جی وہ دفنات آتا ہے تو ہم کہیں گے چلو جی داتا کی ڈگری چاہیے داتا کی. نہ، رد کرو اس کو کہ داتا رزق دینے والا صرف اللہ ہے. یہ طاغوت کا رد ہوگا. اور ہم ڈائریکٹلی کسی ولی کے اوپر تنقید نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے فعل کے اوپر تنقید کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، کسی ولی نے آ کر کے کہا میری عبادت کرو. دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ، ان کی کتاب پڑھیں، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے. اور یہ لوگ تو بدبخت ہیں، اپنے اکابرین کو چھوڑ چکے ہیں. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین پڑھیں، انہوں نے ساری نمازیں اپنے ذہن کے ساتھ پڑھی ہیں، جس کو 11ویں الفیر کہتے ہیں. تو تابعداری اہل حدیث کر رہے ہیں یا تابعداری کی اور کر رہے ہیں؟ اہل حدیث تو آج بھی اپنے ذہن کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کو پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حق پر تھے، لوگوں نے انہوں نے مختلف سے سننے شروع کر دیا. انہوں نے نہیں کہا. اسی طرح جتنے پیغمبر آئے آدم سے لے کے نبی علیہ السلام تک، کئی دفعہ کہتے جی آپ کی تقریر اشتراک کر جاتی ہے، وہی موضوع ہوتا ہے، وہی بات ہوتی ہے. آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک سبق ایک ہی تھا، تعلیم ایک ہی تھی، اللہ کا احکام ایک ہی تھا. آدم سے لے کے آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشراق ہے لا الہ الا اللہ. تعلیم یہ ہے لا سے مراد ہے کچھ بھی نہیں. الہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو پوجا جائے، الہ جس کی عبادت کی جائے، الہ جس سے مانگا جائے، الہ جس سے اپنی توقعات کو وابستہ کیا جائے. الہ وہ ہے. الہ سارے زمانے کا بنانے اور تباہ کرنے والا یہ الہ ہے. قیامت کا برپا کرنے والا یہ الہ ہے. قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والا الہ ہے. ہمارے نفع نقصان کا مالک الہ ہے. ہمارے پوجنے کے قابل الہ ہے. ہمیں اولاد دینے والا الہ ہے. ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا الہ ہے. اس کو الہ کہتے ہیں. اس کا فیصلہ آدم سے لے کے محمد رسول یہ ایک سبق دیا لا الہ الا اللہ. آگے وہ پیغمبر کی پہچان ہے. آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، محمد رسول اللہ. یہ پیغمبر کی پہچان ہے جس کو اللہ نے یہ سبق دے کر بھیجا کہ جاؤ مخلوق کے اندر سبق تو رائج کرو. اب یہ اشراق لا الہ الا اللہ. آگے چلو اس چیز کو ہم اپنا لیں، طاغوت کا ہم انکار کریں گے. مسلمان دیکھو یاد رکھو، مسلمان تب ہوتا ہے جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، اللہ کے حکم کو مان لیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کو مان لیا، محمد رسول اللہ کی محبت کو مان لیا، محمد رسول اللہ کے طریقے کو مان لیا، آپ کے ہر قول فعل کو مان لیا. اب ایک بندہ نبی علیہ السلام سے محبت بھی کرتا ہے اور پیارے نبی کے طریقے سے بغاوت بھی. کوئی بات ہے؟ نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہو، نبی علیہ السلام کی کسی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اگر پھر پیارے نبی کی بات کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کو لے لیا جائے، واہ بھائی واہ کیسی محبت ہے اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کو اپنانے والا مومن ہے.
نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا مومن ہے. جس سے محبت ہو اس کے طریقے کو بندہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی کی طریقے کو ہم نے نہیں چھوڑنا، پیارے نبی کے طریقے کو اپنانا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک کام نہیں کیا ہے، ہم کرتے پھرتے ہیں. غیر لوگوں کے طریقوں پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کے نبی سے محبت ہے. نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیں رد کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں طاغوت کا رد کرنا. اللہ الہ اس کے سوا کوئی بدل نہیں کر سکتا، کسی اور کو ہم رد کریں گے کہ اور کوئی بھی کر سکتا. اب طاغوت کا جب تک ہم رد نہیں کریں گے مسلمان نہیں کہلائیں گے. اللہ کے نبی سے محبت مجاہد بھی کرتا تھا کہ نہیں؟ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. اس طرح لوگ اعتراض اٹھاتے جی وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا. عبداللہ بن ابی نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول کہتا ہے. عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافقین، نبی کے دور میں نبی کی محفل میں بھی بیٹھتا ہے، نبی کو دیکھتا بھی ہے، نبی کو دیکھ کر کے نبی کی باتوں کو بھی سنتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ جنمی ہے، یہ رئیس المنافقین ہے. محبت بھی کرتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، بات بھی سنتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے طریقے کو کسی نے چھوڑا، کسی اور کا اپنایا، وہ جنمی ہے. یہ یاد رکھیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. جنازے بڑے نہ دیکھو، لوگوں کے اجتماع نہ دیکھو، لوگوں کے اکاٹ اور جربن نہ دیکھو، لیکن احکام وہ اپناؤ جو پیارے نبی نے کہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا نام ہے، درود پڑھا کرو. یہی تمہاری کامیابی ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے. تمام کامیابیاں اللہ نے اپنے رسول کی محبت کے اندر رکھی ہوئی. یاد رکھیں جب بھی آئے نام صلی اللہ علیہ وآلہ اور نبی کے یاروں کا نام آئے کہا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. ایسے کوئی نصیب کون ہو سکتا ہے اور جس سے اللہ اور نبی کے زمانے میں بھی ہو. عبداللہ بن ابی کو اللہ کہتا ہے میں سے راضی نہیں. کیوں نہیں راضی اللہ؟ اس لیے کہ وہ نبی کی بات سنتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی اس کے طریقے کو بھی اپنا شامل کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں ادھر بھی مثبت انداز میں چلتا ہوں. اللہ نے کہا ہے کہ یہ رئیس المنافقین ہے، یہ منافق ہے، یہ اللہ کے نبی سے بغاوت کرتا ہے. محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی، اس طریقے سے نماز پڑھو. محمد رسول اللہ نے دیکھیے، یاد رکھیں بعض لوگ اعتراض اٹھا لیتے یہ حدیث یہ رفع یدین کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس کو غیر ملکی کہتے ساری نمازیں اس کی رفع یدین کے ساتھ ہیں، ثابت ہے. غنیت الطالبین میں لکھا ہے. اس طرح انہوں نے کیوں پڑھی؟ انہوں نے کیا ہمارے طریقے سے پڑھی کہ کسی اور کے طریقے سے؟ نہیں، محمد رسول اللہ کے طریقے پر پڑھی، کالی کملی والے کے. اور یہ حجت نہیں ہے. نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لو، رفع یدین کے ساتھ پڑھ لو، بغیر رفع یدین کے پڑھ لو. نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا اور پیارے نبی کے طریقوں کو اپنانا یہ ضروری ہے. خود روزہ رکھنا، دوسروں کو افطاریاں کرانا. یاد رکھ لو، کہتے نبی علیہ السلام اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی روزہ کھلانا کیسا ہے، کہتے ہیں کہ تم اپنا روزہ کھولنا بھول جاؤ. تمہیں یہ توقع ہی نہیں میں نے روزہ کھولنا ہے، گلیوں میں کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کا کوئی بندہ گزرے میں افطاری کرا. کتنا ثواب ہے. کھجوریں یا اس طرح کی چیزیں، اس طرح اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ گھر میں کھانا پکاتے ہو، خوشبو آتی ہے کھانے سے، تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ 7 گھروں میں خوشبو جا رہی ہے ہمارے کھانے کی. تھوڑا سا کھانا ان کو ہم کہتے ہیں، افطاری کر لیں گے. جب وہ افطاری کریں گے اس کا کیا درجہ ہے دنیا میں میرے دوست نہیں پتہ چلتا. آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا جب ہمیں اٹھایا جائے گا. بڑے بڑے جنازے اٹھ گئے. یہ دیکھیے نا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا مولانا عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آباد والے، کل وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. پھر ان کی بیوی فوت ہوئی، صبح شام کو وہ فوت ہو گئی. اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، اللہ کا دین بیان کرتے تھے، اور آخری وقت دیکھیں مسکرا رہے ہیں، چہرہ مسکر تو پکچر چڑھائی ہے، مسکرا رہے ہیں. آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے اس میں شک نہیں ہوتا.
آخری وقت تھوڑی سی سانس بند ہو جائے، بندہ کانپتا ہے، نظر کا وقت آئے، او ہو انسان کا بیڑا غرق، پیشاب نکل جاتے ہیں. کیوں؟ موت اتنی بھیانک ہوتی ہے. اور جو آخری وقت میں مسکراتے ہوئے جا رہا ہو، اللہ نے کوئی ایسا تو دکھایا ہے نا، مسکرا کے جا رہے ہیں، کامیاب ہیں وہ لوگ. یاد رکھ لو، ان فرقوں سے نکلو. فلاں دیوبندی ہے، فلاں فلاں. میں نے بڑے بڑے دیوبندی علماء آخری وقت میں مسکراتے ہوئے جاتے دیکھے ہیں. ابھی ذکر کر رہا تھا عبد الرشید غازی کو دیکھ کے. اس طرح اور علماء ہیں، ان کی مسکراتے ہوئے گئے. اہل توحید تھے. اہل توحید کو اللہ کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالتا. یاد رکھیں وہ کامیاب ہوتے ہیں جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. بے شک جس نے 6 دن میں پیدا کیا. پھر وہ عرش پر بلند ہوا، پھر اللہ عرش پہ چلا گیا. پہلے کہاں تھا اللہ؟ پہلے کہاں رہتا تھا؟ پانی کے اوپر. پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، پانی کے اوپر اللہ کا. تو پھر جب اللہ نے زمین آسمان بنائے، پھر اللہ عرش پہ چلا گیا. رات کو اور دن کو، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے اور تیز چلاتا ہوا اس کو پیچھے چلا آتا ہے. دیکھو نا، رات کے اوپر دن کو لاتا ہے، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے، سورج کو چاند اور چاند کو سورج. مدار میں دیکھو نا، مدار کا ذکر یہ وہ ذکر ہے جو اوپر رسوسات پہلے اللہ کے نبی بتا گئے. آج کہتے جی وہ مصحف کیے جی گھوم رہے ہیں دوسرے کے پیچھے. اللہ پہلے بتا رہا ہے قرآن میں، یہ سورۃ الأعراف ہے، اس میں اللہ بتا رہا ہے ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، چل رہے ہیں. سورج چاند ستارے پیدا کیے، سورج چاند ستارے اللہ نے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع اللہ نے کی ہے. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. تو میرے بھائی، بہت برکت والا ہے اللہ اور سارے جہانوں کا رب ہے. اصل چیز ایک ہی ہے، اصل حقیقت ایک ہی ہے. اس کو سمجھ لیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں. ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، ہمارا کارساز صرف اللہ ہے، ہمارا داتا صرف اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ ہے، ہمارا حاجت روا صرف اللہ ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، ہمیں دینے والا اللہ ہے، ہم سے سارا کچھ لینے والا اللہ ہے، ہمارے کامیابی کرنے والا اللہ ہے، ناکامی کرنے والا بھی اللہ ہے. لیکن ناکامی تبھی ہوتی ہے جب ہمارے اعمال کا وبال ہوتا ہے، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے. اور بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، بیماریوں میں بھی آتی ہے، رزق کی فراوانی کر کے بھی آتی ہے، اور رزق چھین کر بھی آتی ہے، اولاد دے کر بھی ہوتی ہے، اولاد چھین کر بھی ہوتی ہے. انسان سارا کچھ خرچ کرتا پھرے، میرا اللہ نہ چاہے تو اولادیں نیک نہیں ہو سکتی. سارا کچھ ہو جائے، ہر چیز اللہ کے تابع انسان کر لے، لیکن میرا اللہ اگر پھر بھی ناراض ہے کسی بات سے، تو دوستو خیال یہ اہتمام یہ کرنا ہے کہ افطاری لوگوں تک پہنچانی ہے، روزہ کھلوانا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلوانا ہے. کوشش کریں، روزہ کھولنے بھی جائیں لیکن کھلوانا زیادہ ثواب ہے. کھجوریں لے کے بھاگ پڑیں. آج تمہارا گلیوں میں یہ بھاگنا، کھجوریں اٹھا کر کے بھاگنا، پانی اٹھا کر کے بھاگنا، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں گے، لوگ تمہیں مجنون کہیں گے، لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، لوگ تمہارے اوپر الزام لگائیں گے. لیکن اس حقیقت کو صرف اس وقت پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں کہ کس کا روزہ کھلایا تھا. گلیوں میں بھاگ کے اور 2 کھجوریں لے کے بندہ نکل جائے، کوئی بتا روک لے، یار میری کھجور سے روزہ کھول جا، میں غریب آدمی ہوں، شاید تجھے اچھا نہ لگتا ہو لیکن میری کھجور سے کھول جا. اور بخشنے والا مہربان اللہ ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو، اس بندے نے تکبر کو خاک میں ملایا، صرف میری رضا کے لیے اس کو میں نے بخش دیا. اللہ تو سے بہانوں سے بخشتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له خلق الأمر تبارك الله رب العالمين یا رب کریم یا رب رحیم ہمارے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہم دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نماز کو بھی دیکھ رہے ہیں یا اللہ ساری مغرور میں چلے جانا ہے آمنے میں چلے جانا ہے اللہ کو معاف فرما یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے یا اللہ مانگتے ہیں معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما یا اللہ آج تجھ سے مانگتے ہوئے میں شرم نہیں آتی لیکن ہم کل نہیں ہوگی یا اللہ قبر کیسی ہوگی یا اللہ آخرت کیسی ہوگی یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے بغاوت کی ہوئی ہے یا اللہ جہاں کہیں بھی ہم دیا جلتا دیکھتے ہیں سب کو دیکھ لیتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو وقت میں شریک ہے اے اللہ تو وقت میں شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں یا اللہ جیسے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک ایک ہی درس ملتا رہا ہے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو واحد اکیلا ہے یا اللہ تو ہماری ضروریات کو پورا فرما دے یا اللہ جن بندوں کے عذاب کو پورا فرما دے یا اللہ یہ تیرے محتاج مخلوق ہے یا اللہ ان کی ضرورتیں ان کو پورا فرما دے یا اللہ یہ شرم والے آنے لے کر کے تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ یہ گھر کی ویرانیوں میں بیٹھ کے تجھ سے مانگتے اللہ یہ افطاری کو بیٹھ کے تجھ سے مانگتے یا اللہ کن لذت نفس بھی محفوظ کرنی ہے یا اللہ یہ تیری برگاہ میں آتا جائے کرتے یا اللہ ان کے التجاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما دے یا اللہ بے اولادوں کو ناظر دلیلہ عطا فرما دے یا اللہ ان کی آستوں کو پورا کر دے یا اللہ تیری سطح زمین سے پانی کی کمی ہو رہی ہے یا اللہ لیکن اللہ تو ہے یا اللہ تیرے خزانہ میں کمی نہیں ہے یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے یا اللہ تو سمندروں کو چلاتا ہے یا اللہ انسانیت کی ضرورتوں کو پورا کروا دے ان کے گناہوں سے درگزر فرما دے یا اللہ ان کو پانی کی فراہمی عطا فرما یا اللہ ان کو رزق کی فراہمی عطا فرما یا اللہ تیرے دین کا کام کرے وہ ایسا بنا دے یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما یا اللہ ہماری اولادوں سے دین کا کام ہے اللہ ہماری اولادوں سے دین کا کام ہے یا اللہ ہماری آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے اللہ ہماری موت کو کامیاب کرنا یا اللہ ہماری آخرت کو کامیاب کرنا میرے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے میرے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دے آج مندوں کی آجات کو پورا فرما دے یا رب کریم ہماری جو زندگی رہ گئی ہے دین کا کام ہے اللہ دنیا کی آواز ہمارے دل سے نکال دے یا اللہ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے یا رب کریم نبی علیہ السلام کے ایک طریقے کو اپنائے ایسا بنا دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب کریم
کالی کملی والے آ کر امت کے لیے جو دعائیں رمضان میں مانگی ہے یا اللہ ساری مانگ کے اپنے عطا فرما یا رب کریم۔ نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان میں پناہ مانگی ہے جن چیزوں سے، یا رب کریم ہم پناہ مانگ کے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ یا رب العالمین جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً کہا ہے امت کا کہا ہے، یا رب کریم ان کی حاجات کو پورا فرما۔ ورزق اللہ تعالی وانا وازواج اللہ مقدر یا لما تصنع